آج ہم ٹرانس اینڈ پوزیشن ڈس آرڈرس کے بارے میں بات کریں گے۔ ٹرانس اینڈ پوزیشن ڈس آرڈرس ہماری کلچر میں بہت کامن ہیں انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے علاقوں میں۔ اس کا مطلب وہ ہوتا ہے جب کوئی بھی خاتون یا مرد، بچہ بچی اس طرح سے بیہیو کرنے لگے کہ جیسے اس کے اوپر جنات آئے ہوئے ہیں، آواز بدل کر بولنے لگیں، آنکھیں چڑھ جائیں اور دھمال کی کیفیت ہو جائے، مزار پہ حاضری کی بات کریں، یا پھر یہ بار بار اصرار کریں کہ ان کے قریب قرآن نہ پڑھا جائے اور ان کو اس سے دور لے جایا جائے، اور اس طرح سے بالکل ان کی شخصیت میں کچھ وقت کے لیے ایک تبدیلی آ جائے جو نارمل نہ ہو، آواز میں، حرکات و سکنات میں، بولنے میں۔ وہ بچیاں جو بہت ہی دبی سہمی کمزور رہتی ہیں ایک دم سے اونچی اونچی آواز میں بولنے لگیں۔ کئی دفعہ گھر والے یہ کہتے ہیں کہ عام طور پہ کسی کو اتنا قرآن یاد نہیں ہوتا، یا وہ انگلش نہیں بول سکتا، یا کوئی اس طرح کی زبان ایک دم سے وہ بولنے لگتا ہے یا تلاوت کرنے لگتا ہے جو اس کی نارمل روٹین کا حصہ نہیں ہے۔ بعض لوگ ایسی باتیں کرنے لگتے ہیں جو کہ گھر والوں کو لگتا ہے شاید یہ کوئی بالکل باہر کے ملک کی کوئی اور ایسی زبان بول رہے ہیں جس سے ہم آگاہ نہیں ہیں۔ اس دوران وہ ایسی فرمائشیں بھی کرتے ہیں جیسے کھانے پینے کی، نئے کپڑوں کی، یا اس قسم کی، یا کسی گھر والوں کے حساب سے کوئی خاص قسم کی چیزوں کے لیے کہتے ہیں۔ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے۔ ہم اس بات پر بلیو کرتے ہیں کہ جنات ہوتے ہیں اور اس طرح سے ہمیں بلیو کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم سائنسی نقطۂ نظر سے اس کو دیکھیں تو ٹرانس اینڈ پوزیشن ڈس آرڈر، جو کہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خواتین میں یا لڑکیوں میں زیادہ ہوتا ہے، خاص طور پہ ان میرڈ فیمیلز میں، لیکن میرڈ میں بھی موجود ہوتا ہے۔ یہ زیادہ تر سٹریس اور ذہنی پریشانی ہوتی ہے جو آپ اپنے آواز سے اور اپنے بات سے اور اپنے رویوں سے اور گھر والوں سے جن چیزوں کو نہ کہہ سکیں وہ اس طرح سے ظاہر ہوتی ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس جیسے ہی یہ مرض ظاہر ہونا شروع ہوتا ہے، وہ بچی یا بچہ جو گھر میں موجود ہوتا ہے اس کو اسپیشل امپورٹنس ملنے لگتی ہے اور اس کی تمام فرمائشیں پوری ہونے لگتی ہیں۔ اس کا ایک تو سب سے پہلی بات ہے کہ اگر آپ ایسی جگہ پر موجود ہیں جہاں قریبی کوئی ماہر نفسیات ہیں تو آپ نے ان سے رابطہ کرنا ہے اور ان سے گائیڈنس لینی ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو کچھ سمپل سٹیپس ہیں جو آپ گھر کے اندر کر سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے یہ کہ اپنے گھر کا جائزہ لیں۔ آپ کے گھر میں کوئی جینڈر بیسڈ ڈفرینسز ہیں، یعنی کہ میلز جو ہیں کیا ان کے ساتھ خاص سلوک کیا جاتا ہے، بچیوں کو کھانے پینے میں، کپڑے پہننے اوڑھنے میں، خریدنے میں اپنی مرضی کی چیزیں، اور باہر آنے جانے کی بہت زیادہ پابندی ہے۔ تو جتنا آپ کے علاقے میں گنجائش ہے ان کی ان تمام جو فرق ہیں لڑکوں اور لڑکیوں کے بیچ میں ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں، چاہے وہ تعلیم ہو، گھر سے باہر کے کام ہو یا گھر کے اندر کے کام ہو۔ اس کے بعد آپس میں بیٹھ کر بات کریں۔ جو بھی گھر کے ذہنی پریشانی کے مسائل ہیں وہ بڑوں کو بھی معلوم ہوتے ہیں، بچوں کو بھی معلوم ہوتے ہیں، تو سب کو آپس میں بیٹھ کر ان کو سالو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد جو سب سے اچھی چیز ہوتی ہے کہ جب یہ دورہ آ رہا ہو تو اس وقت اس شخص کو روکنے کی کوشش کرنا، پکڑ پکڑ کر لٹانا، اس کے اوپر دم درود کرنا، جھاڑو مارنا، دھواں دینا، مزار پر لے کر جانا، ایسا کچھ بھی نہ کریں۔ اس کو اپنے اس دورے کے ساتھ اکیلا چھوڑ دیں۔ بس اس چیز کے اوپر دھیان رکھیں کہ وہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے جو اس کے لیے یا گھر والوں کے لیے کسی جسمانی یا کسی طرح کے نقصان کا باعث ہو۔ لیکن جب وہ اس دورے سے نکل آئے تو پھر آپ اس کو اچھی چیزوں کے اوپر، جو بھی اس کے روزمرہ کے روٹین کے کام ہیں اچھے، ان کے اوپر شاباشی بھی دیں، اس کے ساتھ اچھا اور نارمل سلوک کریں، اس کو خاص اہمیت مت دیں۔ یعنی کہ پورے گھر کے اندر جو بچے بچیاں موجود ہیں، خاص طور پہ بچیاں جو موجود ہیں خواتین، ان کے ساتھ عمومی طور پر رویے کو بہتر بنایا جائے اور ان کو ان کے جو بھی کام ہیں ان کے اوپر انکریج کیا جائے، شاباش دی جائے۔ ایز اے فیملی آپ پلان کریں کہ آپ سیر پہ جائیں گے، جو آپ کے بجٹ کے حساب سے، باہر سے کھانا پینا، شاپنگ کرنا، رشتہ داروں کے گھر جانا، پارک میں جانا۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جنرلی فیملی کے انوائرمنٹ کو بہتر بنائیں۔ جب دورہ آ جائے تو اس شخص کے اوپر دھیان نہ دیں اور اس کو اس دورے سے خود نکلنے دیں، اور جب وہ دورے میں نہ ہو تو اس سے زیادہ کمیونیکیٹ کرنا اور اس کو نارمل لائف سٹائل کو مینٹین کرنے کی کوشش کریں۔